بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پیارے خدا کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے اس پیارے آخری اور محبوب نبی پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسلام کے بنیادی ستون ہے، ہم تک دین پہنچانے کا سب سے اہم ترین واسطہ۔ وہ اس زمین پر بلا شبہ انبیاء کے بعد امت کے سب سے افضل ترین مخلوق ہے۔ صحابہ کرام میں سے اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو وہ ان میں پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ قریب، اتنا قریب کہ قرآن نے انہیں ثانی اثنین کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور ساتھی کہا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی رسول خدا کے قدموں میں لا کر نچھاور کر دی۔ فطری طور پر آپ انتہائی شریف النفس انسان تھے، بے ضرر تھے اور اپنے رعایا کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے، مگر انتہائی دکھ اور درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خدا کے نام پر وجود میں آنے والے اس پیارے وطن میں کچھ ایسے خبیث، بد فطرت اور بد نسل بھی ہیں جو اس ہستی پر بھی بھونکتے ہیں۔ شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والے خبیث الفطرت ذاکر آصف رضا نے اسلام آباد جیسے مرکزی شہر میں محرم کی مجالس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدترین گستاخی کر لی۔ آپ ذرا اس ویڈیو کلپ میں ملاحظہ فرمائیں۔ نہیں مانا، اس لیے جب سیدہ دربار میں گئی تھی، بڑی بہترین بات، جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی۔ لے جی، میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں، اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے۔ بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں، بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی۔ بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی، بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی، بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی، بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی، جس سے بی بی کا حق ثابت تھا۔ فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا۔ حاضرین، نعوذ باللہ، اس جاہل ذاکر نے اشاروں اور کنایوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی کو کافر فاجر تک کہا، مگر اس کے بعد نہ اس ملک میں قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے اور نہ ہی حکومت ٹس سے مس ہوئی۔ رسول خدا کا ارشاد ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور پھر ایک صحابی کو گالی دینا اس پر امت کا اجماع ہے کہ کفر ہے۔ اس شخص نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب میں گالی دینا جائز نہیں ہے، مگر شیعت دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس کے پیشوا گالیاں دیتے ہیں، اور گالیاں بھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسی ہستیوں کو دیتے ہیں جنہیں قرآن نے رضی اللہ عنہ کہا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ لوگ ان ہستیوں پر تبرہ کرنا اور انہیں گالیاں دینا اپنے دین کا لازمی جز اور حصہ سمجھتے ہیں۔ پاکستان چونکہ مسلمانوں کا ملک ہے اور یہاں پر اکثریت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ادب اور احترام کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس جاہل ذاکر کو فوری طور پر گرفتار کریں اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے مؤثر قانون بنایا جائے تاکہ ان کی گستاخیوں کا یہ سلسلہ رک جائے۔